اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی دوسرا جز صفحہ ہے 33 یعنی 33واں صفحہ درس ہے الدرس السابع عشر یعنی 17واں درس حفل دینی دینی محفل حفل دینی یہ ترکیب کیا کہے کون سی ترکیب ہے غلام علی مبتدا خبر آپ کی کیا رائے ہے مولانا بھنگور صاحب ہیں کیا ہے کیا بتایا سکینہ آپ نے صفت موصوف احسن صفت موصوف نہیں لگ رہا ہے کہ حفل موصوف ہے دینیون اس کی صفت کیا کرتے ہو مبتدا خبر مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے غلام علی صاحب دونوں نکرہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے موصوف صفت دونوں معرفہ ہوتے تب بھی کیا ہوتا ہنگور موصوف صفت انعقد اليوم حفل دینی فی المدرسۃ انعقد کس باب سے باب انفعال احسن آپ نے کیا بتایا انفعال ٹھیک ہے انعقد الیوم آج منعقد ہوئی انعقد الیوم یعنی آج منعقد ہوئی حفل دینی دینی محفل فی المدرسۃ مدرسے میں اب دیکھیے التلامیذ اجتمعوا التلامیذ یعنی شاگرد طلاب اجتمعوا جمع ہو گئے فی القاعۃ ہال میں جاء القاری قاری آیا واقترب من المذیاع اقترب کس باب سے ہے بھنگور باب افتعال احسنت سکینہ احسنت مولانا بھنگور آپ بتائیے استفعال سے سین دکھ رہا کہیں پہ یہاں پہ افتعال سے ہے کس سے افتعال سے اقترب قریب ہوا من المذیاع مائک سے یہاں مذیاع مائک مذیاع مائک واقترب من المذیاع اور قریب ہوا مائک سے وتلا یعنی اور تلاوت کی آیات من القرآن الحکیم آیات قرآن حکیم سے سکت الحاضرون سکت الحاضرون یعنی حاضرین خاموش ہوئے سکت الحاضرون حاضرین خاموش ہوئے واستمعوا له واستمعوا یہ کس باب سے ہے باب استفعال سے کہاں سے ہو جائے گا سمعا السین اصلی ہے بیٹا سمعا ہوتا ہے نا کیا ہوا باب افتعال ہے صرف تے اضافی ہے
کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں آپ؟ کیوں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلام علی صاحب؟ وَاسْتَمَعُوا لَهُ، اور اس کو انہوں نے سنا. انتہت القراءۃ، قراءت ختم ہو گئی. انتہت ختم ہو گئی، القراءۃ قراءت. فجاء الشاعر، پھر آیا شاعر. وقرأ قصیدةً بدیعةً، اور پڑھا قصیدةً قصیدہ، بدیعةً لاجواب. وقرأ قصیدةً بدیعةً، اور پڑھا شاندار قصیدہ. طرب السامعون، سامعین خوش ہوئے. طرب خوش ہوئے. لقصیدتہ، اس کے قصیدے سے. ثم جاء الخطیب، کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر خطیب گیا نہیں، آیا. ثم جاء الخطیب، پھر خطیب آیا. اگلا پڑھنا بیٹا. خطیب کھڑے ہوئے مائک کے سامنے. احسنت. ہاں، بلند آواز سے. ہاں، یعنی وقام امام المذیاع، اور مائک کے سامنے کھڑا ہوا. وخطب، اور خطاب کیا. بصوت عال، بلند آواز سے. صوت مانے آواز، عالی مانے بلند. پڑھیے بھنگور صاحب. بس کیا مطلب ہوگا؟ ذکر الخطیب، خطیب نے ذکر کیا. کہاں ذکر کیا؟ ارے فی الخطبۃ، کہاں کھو گئے؟ کیا ذکر کیا خطبے میں؟ نصائح غالیتاً، غالی کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی، یعنی قیمتی نصیحتیں. واقوالا نافعتاً، اور مفید قول. ذکر الخطیب فی الخطبۃ نصائح غالیتاً، غالی یعنی قیمتی، قیمتی نصیحتیں. واقوالا نافعتاً، اور مفید قول. نصائح کا اعراب کیا ہوگا؟ شورا ہے غلام علی. جملے کو دیکھیے، آپ بھی دیکھیے سکینہ، اور نصائح کا اعراب بتائیے. غالیتاً کا بھی بتائیے. مفعول بہ. احسن، بالکل صحیح پہچانا آپ نے. غالیتاً کیا ہوگا؟ بابا یہ اس کی ہی وہ ہے صفت. تو نصائح کا اعراب تو بتاؤ. وہ تو صحیح بتایا، موصوف صفت. ٹھیک ہے، موصوف سے پہلے بھی کچھ ہے، وہ دیکھو. فاعل، لا حول ولا قوت. خطیبوں کیا ہو جائے گا؟ ہاں، مفعول
بہی ہے. غور کیا کرو بیٹا جملوں میں، دماغ چلایا کرو تھوڑا سا. حرک. اب دیکھیے سمع الحاضرون، حاضرین نے سنا، ذکر الرسول، رسول کا ذکر، علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر صلاۃ و سلام ہو. وَكَذَا سَمِعُوا، اور اسی طرح سے سنا، کذا یعنی اسی طرح سے، سمعوا سنا، تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر. تو تفسیر کا اعراب کیا ہوگا؟ منگور کیا لگ رہا ہے تفسیر؟ اگر مفعول ہی لگ رہا ہے. کیا؟ احسنت، مفعول بہی اور مضاف. وَكَذَا، اور اسی طرح، سمعوا سنا ان لوگوں نے، تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر، وشرح الحدیث، اور حدیث کی شرح، وقصص الصلحاء، صلحاء کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کو. وقصص الصلحاء، اور نیک لوگوں کے قصے. وانتفعوا بكل شيء، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہر چیز سے. وانتفعوا، اچھا وانتفعوا کس باب سے ہے غلام علی؟ باب افتعال. احسنت غلام علی. استفعال میں سین کہیں دکھ رہا ہے کہ استفعال؟ انفعال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نفع ہوتا ہے کہ تفع ہوتا ہے؟ فعل کیا ہے اصل؟ نفع ہے کہ تفع؟ نفع. ہاں، تب کیا ہوگا بتائیے، کس باب سے ہو جائے گا؟ انفعال. نہیں، آپ نے جو بتایا تو وہی صحیح ہے. ہاں جی، بتائیے غلام علی صاحب. افتعال. ہاں افتعال، پہچاننے کی کوشش کیجئے. سمجھ میں آیا منگور؟ باب افتعال سے ہے. وانتفعوا، نون تو اصلی ہے نا فعل کا، نفع ینفعو. وانتفعوا بكل شيء، انہوں نے ہر چیز سے فائدہ اٹھایا. انتہى الحفل، محفل ختم ہو گئی. ورجع الحاضرون، حاضرین پلٹ گئے. حاضرون کا اعراب کیسے کریں گے غلام علی؟ بولیے. کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. کہیں گے حاضرون فاعل مرفوع بالواو، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. انتہى الحفل، محفل ختم ہوئی. ورجع الحاضرون، حاضرین پلٹ آئے. الى بیوتہم، اپنے گھروں کی طرف. یہاں پہ دیکھیں الفعل المزید الثلاثی، کس کی پریکٹس کرائی گئی ہے؟ فعل مزید ثلاثی کی. تو اس میں دیکھیے ابواب کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. فعل ثلاثی مزید کے درس کو صرف میں پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھ لیا ہے؟ جی آگا پڑھ چکے ہیں. ہاں تو پڑھ چکے ہو. مولانا مزید محنت کرنا ہے. اب کل انشاءاللہ اس محادثے کو دیکھ کے آئیے گا اور تمرین ہم لوگ کریں گے. یہاں پہ دیکھیے تمرین میں اسی کی آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس میں دیکھیے اعراب پہ تھوڑا غور کریے، ترجمے پہ غور کریے. انعقد کس باب سے ہے؟ انفعال. چونکہ عین قاف دال کیا ہے؟ اس کا اصلی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ یہاں سکت الحاضرون، سکتا فعل ہے اور فاعل اس میں ظاہر حاضرون ہے، تو سکتا فعل مفرد آیا. لیکن التلامیذ اجتماعوا کہا. التلامیذ مبتدا ہے، اجتماعوا فعل ماضی ہے، اور ہم اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. اس لیے یہاں فعل کو مفرد لا سکتے ہیں کہ جمع لانا ضروری ہے؟ جمع ہی نہیں لا سکتے، چونکہ فاعل ضمیر ہے بیٹا، اس میں ظاہر نہیں ہے. اجتماعوا میں فاعل تلامیذ نہیں ہے، کون ہے؟ ہم. سمجھ میں آئی بات؟ جو
شروع میں ابتدا میں دیکھیے انعقد الیوم حفل دینی فی المدرسۃ التلامید اجتمعوا، تو اجتماعو میں التلامیذ تو مبتدا ہے، اجتماعو فعل ہے، فاعل کون ہے؟ ہم. تو جب ضمیر فاعل ہوتی ہے تو فعل اس کے ساتھ اس کا جیسا ہی آئے گا، یعنی ضمیر جمع کی ہے تو فعل بھی کیا آئے گا؟ جمع. لیکن جب اس میں فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے سکت الحاضرون، حاضرون جمع ہے اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد سکت لائے، سکتو نہیں کہا. لیکن اگر ایسے کہیں گے الحاضرون پھر سکتا نہیں کہہ سکتے، کیا کہنا ہوگا؟ سکتو کہیں گے، ہے نا. یہ پہلے ہم لوگ نحو میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھیے گا، اعراب کو دیکھیے گا، ترجمے کو دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کل اس کی تمرین کو کریں گے. اور ثلاثی مزید کے جو آپ نے صرف میں پڑھا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. کل ہم لوگوں کی کلاس نہیں ہوگی، پرسوں جمعہ ہے. اب کلاس کب ہوگی؟ سنیچر کے دن ہوگی. یاد رہے گا نا سکینہ؟ جی آپ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے یہیں پہ اکتفا رکھتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.